السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقرا ٹی وی کے جملہ ناظرین اور آج کے اس مبارک استقبالیہ تقریب میں جسے امام قاسم رشید صاحب نے مدظ اللہ العالی نے منعقد کیا الخیر فاؤنڈیشن کی طرف سے، اور ان کے جو بنیادی ٹرسٹی ہیں، فاؤنڈنگ ٹرسٹی اور رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین پاکستان سے تشریف لائے ہوئے ہیں جناب الشیخ العلامہ عبد الخبیر آزاد صاحب، جو کہ ایک بہت بڑا نام ہے۔ بادشاہی مسجد آپ جانتے ہیں، تعارف بھی ہو چکا ہے۔ ان کے اعزاز میں آج کا استقبالیہ ہے، ہم سب ان کو سننے کے لیے یہاں حاضر ہوئے ہیں، اور میں تمام علماء کرام جو اس وقت ناظرین بھی ہیں اور سامعین بھی ہیں، سب کا ممنون ہوں کہ آپ نے اس خوبصورت مجلس کو سجا کر اور امام قاسم رشید صاحب کی دعوت کو قبول کر کے ایک عظیم کام جو ہے سر انجام دیا ہے۔ یہ جو ٹی وی کے ذریعے سے پوری دنیا میں میسج جا رہا ہے، اس سے دیکھنے والے ناظرین اور سامعین ضرور متاثر ہوں گے کہ ہم سب مختلف مکاتب فکر مسالک سے تعلق رکھنے والے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے، حضور علیہ السلام کی محبت کے لیے، حضور علیہ السلام کے مشن کے پھیلاؤ کے لیے ہم سب جو ہے وہ ایک ہیں، یکجا ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، میری امت کے دو گروہ اگر درست ہوں گے تو پوری امت درست ہو جائے گی، امراء اور علماء۔ لہٰذا جب بھی ماضی میں بگاڑ آیا تو اس وقت جو ہے وہ اگر سلاطین میں بگاڑ آتا تھا تو علماء ان کو درست کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ پھر اللہ رب العزت ہر صدی کے سرے پر ایک ایسی شخصیت کو بھیجتا تھا جس کو مجدد کہا جاتا ہے، اور وہ آ کر مٹی ہوئی ویلیوز کو، دین کی جو مردہ ویلیوز تھیں، ان کو دوبارہ سے زندہ کر دیتا تھا، اور یہ سب علماء کرام کی کاوشوں سے، ان کے دم قدم سے ہوتا ہے۔ آج بھی بقول اقبال ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، تو لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ عوام اپنا حصہ ڈالتے رہیں، علماء اپنی ذمہ داری پوری کرتے رہیں، اور سلاطین پر جو ذمہ داری ہے وہ اپنی ذمہ داری نبھاتے رہیں۔ جہاں ہم ان میں سستی دیکھیں، غفلت دیکھیں، کاہلی دیکھیں، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ اجتماعیت کے ساتھ جب آواز محراب و منبر سے اٹھتی ہے اور اتفاق کے ساتھ اٹھتی ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ دنیا کی کوئی طاقت اسے روک سکے، کیونکہ بقول اقبال دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ امام مالک علیہ رحمت نے فرمایا تھا، من تفقہ ولم یتصوف فقط فسق، ومن تصوف ولم یتفقہ فقط تزندق، ومن جمع بینہما فقط تحقق۔ جس نے جو ہے وہ علم پڑھا لیکن اس پر عمل نہیں کیا، وہ شخص گناہ گار ہے، اور جس نے عمل شروع کر دیا اور علم کو نظر انداز کر دیا، وہ شخص جو ہے زندیق ہے۔ جس نے دونوں کو جمع کر دیا وہ شخص کامیاب ہو گیا۔ آج ہماری ذمہ داری اسی طریق پر اصلاح ہوگی جیسے اسلاف نے اصلاح کی تھی، آج بھی طریق وہی ہے۔ منہاج القرآن انٹرنیشنل اور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کا مشن ہی یہی ہے کہ چلو تو سارے زمانے کو لے کے چلو۔ میں بار دیگر منہاج القرآن کی طرف سے امام قاسم رشید صاحب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، جنہوں نے اس خوبصورت محفل میں ہمیں بھی شرکت مدعو کیا اور بڑے محبت سے بلایا۔ جب کوئی محبت سے بلائے تو پھر مسکراتے ہوئے ان کے پاس جو وہ حاضر ہونا چاہیے، اور حضور علیہ السلام کا حکم بھی ہے کہ کوئی عذر نہ ہو۔ اور پھر اتنی پیاری شخصیت جو پاکستان سے تشریف لائی، یہ ہماری سب کی ذمہ داری ہے، جب بھی کوئی مہمان پاکستان سے آئے تو ہم سب یکجا نظر آئیں اور امت کو پیغام دیں، اور اپنے ناظرین کو اور سامعین کو بتائیں کہ یس، ہم سب ایک ہیں، ہمیں لڑانے والے، ہمیں دور کرنے والے یہ ہمارے کوئی اور ہوں گے، ہم تو سب ایک ہی ہیں۔ اور اقبال کی اس دعا کے ساتھ، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا خاک کاشغر، میں منہاج القرآن کی طرف سے شیخ عبد الخبیر آزاد مدظ اللہ العالی کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ وہ اس خوبصورت تقریب میں آج مہمان بنے ہیں، اور اپنے ملفوظات سے بھی ہم سب کو مستفیض فرمائیں گے۔ میں دعا گو بھی ہوں کہ اس مبارک تقریب کے صدقے، جہاں اس اقرا ٹی وی کی چھت کے نیچے بہت سارے حسین چہرے تہجد پڑھنے والے اور امت کی اصلاح کا کام کرنے والے موجود ہیں، ان کی صداؤں کے توفیل اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو امن آشنا کرے، شانتی لائے، اور دنیا امن اور سلامتی کے ساتھ آگے بڑھتی رہے، اور ہمیں ہیومینٹی کے لیے جو ہے وہ خدمت کرنے کی توفیق دے، ان کے لیے روشنی بنائے، اور کمیونٹی کے لیے ہمیں جو ہے وہ خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔